فرمایا وَيَزِيدُ فِي رَغْبَتِكَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی رغبت علم نافع کی شرط یہ ہے یا علامت یہ ہے کہ آخرت کی رغبت کو بڑھاتا ہے، آخرت زیادہ یاد آتی ہے۔ پھر وَيَفْتَحُ بَصِيرَتَكَ بِآفَاتِ أَعْمَالِكَ حَتَّى تَحْتَرِزَ مِنْهَا، وہ تمہاری بصیرت کی آنکھ کھولتا ہے علم نافع، اس سے اعمال کی آفتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں آفت کون سی چھپی ہوئی ہے، زبان کی کون کون سی آفات ہیں، آنکھوں کی کون کون سی آفات ہیں، ہاتھوں کی کون کون سی آفتیں ہیں، کون کون سی ہلاکتیں ہیں جو آنکھوں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو کان کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو ہاتھوں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو پاؤں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو زبان سے وجود میں آتی ہیں، جو پیٹ سے وجود میں آتی ہیں۔ یہ اعضائے سبع ہیں، 7 اعضاء ہیں انسان کی جسم کے، ان میں سے ہر عضو گناہ کا دروازہ بھی ہے اور نیکی و تقوی کا دروازہ بھی ہے۔ ہر عضو مظہر ہے نیکی کا بھی گناہ کا بھی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس عضو کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اس پر گفتگو 2-3 رات قبل کی تھی میں نے کہ ہر عضو کو اچھا استعمال کرنا یہ اس کا ادب ہے، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا اور محفوظ کرنا یہ تقوی ہے۔ لہٰذا اعمال کے اندر کیا کیا آفتیں چھپی ہوئی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا ریا کی چیزیں ہیں، کیا کیا نفاق کی چیزیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی قبولیت یا مردودیت یا اس کے درجے کا انحصار نیتوں پر ہے۔ اب نیت ایک اندر کی چھپی ہوئی چیز ہے، تو علم نافع آپ کی نیت کو اچھا کرے گا، اس کو چمکائے گا، خوبصورت کرے گا۔ نیت ایک جوہر ہے، اس جوہر سے عمل کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے اور گھٹتی بھی ہے، لہٰذا اس نیت کو اعلیٰ بنائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيُطْلِعَكَ عَلَى مَقَاعِدِ الشَّيْطَانِ وَغُرُورِهِ، شیطان کیسے کیسے مکر کرتا ہے تمہارے ساتھ، کیسے ورغلاتا ہے، کیسے چکمے دیتا ہے، کیسے خیالات آپ کے دل میں ڈالتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے، کن راہوں پہ لے کے چلتا ہے، کیسے ہیلے بہانے دیتا ہے آپ کو گناہ کرنے کے اور جسٹیفائی کرنے کے، کس طرح دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ علم نافع ان دھوکوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وَكَيْفِيَّةِ تَلْبِيسِهِ عَلَى عُلَمَاءِ السُّوءِ، اور کس طرح وہ شیطان علماء سوء، دنیا پرست علماء کو کس طرح گناہ کی طرف یا دنیا کے حرص کی طرف لے جاتے ہیں، اور شیطان کس طرح دھوکہ دہی کرتا ہے، اس کے ڈھنگ بتائے گا علم نافع، اس کے طور طریقے بتائے گا علم نافع، پردے اٹھائے گا ان رازوں سے۔ حیث اشتروا الدنیا بالدین، وہ علم نافع یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح لوگ دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں اور اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچتے ہیں۔ علم نافع تمہیں یہ چیز بتا دے گا کہ نہیں، یہ عمل درست نہیں، یہ اپنے دین کو بیچنا ہے دنیا کے عوض، تھوڑی قیمت کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے، خسیس گھٹیا قیمت کے ساتھ اللہ کی اعلیٰ تعلیمات کو بیچنا ہے۔ وہ کس طرح بیچتا ہے بندہ؟ شیطان اس کے مکر سکھاتا ہے، اس کے طریقے سکھاتا ہے۔ علم نافع ان مکروں سے پردہ اٹھاتا ہے، بندے کے اندر بصیرت کی آنکھ کھولتا ہے، اس کے اندر تقویٰ روشن ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ علم کو بیچنا ہے، یہ دین کو بیچنا ہے دنیا کے نام پر، یہ دین کو تذلیل کرنا ہے، یہ اللہ سے دور ہونا ہے، یہ آخرت کے قریب جانے والا عمل ہے، یہ دنیا کی طرف جانے کا عمل ہے، یہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ علم نافع کی تعریف یہ ہے کہ وہ سارے راز آپ کو بتا دے۔ اور پھر یہ بھی امام غزالی نے کہا وَاتَّخَذُوا الْعِلْمَ ذَرِيعَةً وَوَسِيلَةً إِلَىٰ أَخْذِ أَمْوَالِ السَّلَاطِينِ، علم نافع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح علم دین کے ذریعے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں۔ علم دین کے ذریعے مال بٹورنا، اب اس مال کو جو چاہیں نام دے دیں۔ انہوں نے کہا سلاطین سے بٹورتے ہیں، اوقاف کے، امام غزالی نے کہا وَأَكْلِ أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ، اوقاف کے مال بٹورتے ہیں، یعنی مذہبی عنوانات کے نام جو وقف ہیں وہ مال بٹورتے ہیں، یتامہ کے مال بٹورتے ہیں، مساکین غریبوں سے مال دولت ان کی کمائی بٹورتے ہیں، اور علم دین کو استعمال کر کے لوگ کہاں کہاں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، کس کس کی جیب کاٹتے ہیں، کس کس طریقے سے چوری چکاری کرتے ہیں۔ یہ علم نافع کا کام ہے۔
اور پھر فرمایا کہ اسی طرح علم حاصل کرنے والے لوگ کس طرح ریاکاری کرتے ہیں، کس طرح جھگڑے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، دوسروں پر تہمتیں لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، دوسروں کو للکارتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، اور کلام اور مباحات، اس میں مباحات کرتے ہیں۔ یہ امام غزالی نے کہا یہ جو دوسرے پر بڑھائی کا دعویٰ، دوسرے پر گالی دشنام ترازی، گالی گلوچ، دوسرے کی تذلیل، دوسرے کی تضحیک، دوسرے کی تفسیق، دوسرے کو گمراہ کہنا، برا بھلا کہنا، اور بڑی پبلکلی فتوے بازی کرنا اور للکارنا، فرماتے ہیں یہ سب شیطانی مکر ہیں، یہ شیطان کے ہیلے ہیں جس سے لوگوں کو، عام سادہ لوگوں کو علم والے لوگ پھنساتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ امام غزالی نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید آج کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے حالات دیکھ رہے تھے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کہ آج ہی کے زمانے میں بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھ کر لکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہر زمانے کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ زمانے بدلتے ہیں، لوگوں کے نام چہرے بدلتے ہیں، مگر نفس کے طور اطوار ایک جیسے رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں سمجھائیں، آقا علیہ السلام نے سمجھائیں، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین نے سمجھائیں، ان سب زمانوں میں یہ چیزیں تھیں تو سمجھائیں، قیامت تک رہیں گی۔ تو فرمایا یہ جو فن ہے علم کا، اس کو علم نافع کہتے ہیں، اس کو حاصل کیا جائے۔ اتنا مختصر بیان کر کے اب کہتے ہیں کہ اگر اس کی تفصیل اے طالب علم آپ کو چاہیے تو ہم نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اس کی تفصیل فراہم کر دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَإِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ فَحَسِّلْهُ وَعْمَلْ بِهِ ثُمَّ عَلِّمْهُ وَادْعُ إِلَيْهِ۔ اگر آپ اس کے اہل ہیں اب علم نافع کے تو پھر اس کو حاصل کر، اے بندے اس کو حاصل کر، پھر اس پر عمل کر، پھر اس کی تعلیم دے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ 4 کام کر، خود حاصل کریں یہ علم، بولیے گنتی کریں، ہاتھ اٹھا کر ایسے ایسے اپنے ہاتھوں پر، سب سے پہلے اس علم نافع کو حاصل کریں۔ آپ اپنی زبان سے کہیے اس علم نافع کو سب سے پہلے حاصل کریں، اور علم نافع کا جو مفہوم سمجھایا اس مفہوم کے ساتھ پہلے اس مفہوم کو سمجھیں تاکہ فرق کر سکیں علم نافع اور علم غیر نافع میں۔ اس کو حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے ساتھ پھر اس کی آگے تعلیم دیں، اور تعلیم کے ساتھ پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر لیں، ماشاءاللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس شخص نے اس علم کو حاصل کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کی تعلیم دی اور اس کی دعوت دی، فرمایا وہ زمین و آسمان میں عظیم الشان کہلائے گا، ملکوت السماوات میں، آسمانی کائنات میں بھی ملائکہ کے ہاں اس شخص کو عظیم الشان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مرتبے کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ تو فرمایا اپنے اوقات جو اس علم نافع کے حاصل کرنے پر آپ صرف کریں گے، پھر اس پر عمل کرنے پر، پھر اس کی تعلیم دینے پر، پھر اس کی دعوت دینے پر، یہ آپ کو دنیا اور آخرت کی اور زمین و آسمان کی عظمت عطا کرے گا۔ اب آپ جتنا کچھ سیکھ رہے ہیں یہ علم نافع سیکھ رہے ہیں، اس میں سے جتنا عمل ہو سکے اس کی فکر کبھی نہ کریں کہ یہ تو بہت کچھ ہے تو میں تو اس سب پہ عمل نہیں کر سکتا، نہیں، ایسا کوئی فکر نہیں کرتے۔ آغاز کرتے ہیں، بس آغاز کرتے ہیں، اس سے جتنا جز آپ ہضم کر لیں، اس پر عمل کر لیں، یہی خیر ہے، اللہ کے ہاں نفع مند ہے۔ اس کو ہضم کریں، پریکٹس کریں، عمل میں لائیں، پھر اس کی تعلیم دیں۔ تعلیم دینا، دعوت دینا، یہ اس سبق کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ علم کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، جب عمل کریں گے تو حاصل کیا ہوا علم محفوظ رہے گا۔ جب اس کی تعلیم دیں گے اور آگے دعوت دیں گے تو وہ علم جو آپ نے عمل کیا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ تو علم حاصل کرنے سے لے کر علم کی دعوت دینے تک سارے مرحلے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ری انفورس کرتے ہیں، اسٹرینگدن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جب کسی پروسیس میں شامل ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، تحریک منہاج القرآن میں رفیق بنتے ہیں، تو رفیق بننے کا مطلب یہ بالکل ناجائز ہے کہ بس ایک فارم فل اپ کیا، کہے کہ میں رفیق ہو گئی یا میں رفیق ہو گیا، نہیں۔
جب رفاقت کا فارم فل کیا تو یہ ایک عہد ہے کہ مجھے یہ سبق اچھا لگا ہے، میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے رفاقت۔ پھر اس کو سیکھیں، جو کچھ تحریک منہاج القرآن سے جو تعلیم تدریس جو مل رہا ہے، جو کچھ اس کو سیکھیں، جتنا سیکھ لیں، بھلے آپ نے 10 نکتے سیکھے، ابتدا کریں، بے شک اس کے ایک نکتے کو اپنی پریکٹس اپنے عمل میں لے آئیں۔ ہر روز جب اٹھیں تھوڑا سا پڑھیں، ایک نکتہ اس زندگی میں اپنے عمل میں شامل کر لیں، سارا دن اس کی محافظت کریں، اگلے دن ایک دوسرا نکتہ ایڈ کر لیں اپنے عمل میں۔ اچھا، اگر اگلے دن اتنا تیزی ہے، نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، 2 دن اسی پہلے کو پختہ کریں، تیسرے دن ایڈ کر لیں۔ تیسرے دن بھی نیا نہیں ایڈ کر سکتے، میں کہوں گا پورا ہفتہ ایک ہی جزء کو پریکٹس کریں، عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ اس کی پھر تعلیم دیں اپنی فیملی میں، اعزاء اقارب کو، اپنے بچوں کو۔ صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین جو علم سیکھتے، اگر کوئی اور بندہ نہ ملتا تو بچوں کو بٹھا لیتے اور بیٹھ کے ان کو سناتے، احادیث نبوی کا علم سناتے۔ کسی نے پوچھا ان بچوں کو آپ کیوں سنا رہے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ کہتے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ابھی سمجھنے کی عمر میں نہیں، انہیں سنا کے میں اپنا علم یاد کر رہا ہوں، اپنے علم کو محفوظ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو علم کا مذاکرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سنانا، دعوت دینا، تعلیم دینا، پڑھانا، دوسرے کو سمجھ آئے تو غنیمت ہے، 2 اجر مل گیا۔ مگر آپ کو تعلیم دینے کا اجر تو پھر بھی مل گیا نا۔ وہ سمجھ لے گا تو وہ اور اپنی شمع روشن کر لے گا، مگر کم از کم آپ کو تعلیم دینے کا اجر مل گیا، اس کی دعوت دینے کا اجر مل گیا، اور اس سے بڑھ کر جو علم سیکھا تھا وہ آپ کا یاد رہتا ہے۔ ہر روز جو آدمی سبق کو دہراتا، دوسرے کو سناتا ہے، سننے والے کو یاد ہو یا نہ ہو مگر اپنا سبق اسے یاد ہو جاتا ہے۔ بس اس قاعدے کو پکا لیں، اپنا سبق یاد کریں، اور اپنے سبق یاد کرنے کا بہترین طریقہ اس علم پر عمل کریں، اس علم کی تعلیم دیں، اس علم کو آگے دعوت دیں۔ یہ جو مذاکرہ کرتے رہیں گے، عمل کا بھی اور تعلیم کا بھی، یہ آپ کے علم کو مضبوط کرے گا۔ ہفتے بعد اگلا نکتہ ایڈ کر لیں، مہینے میں 4 نکتے زندگی میں ایڈ کر لیں، مگر اضافہ ہی کرتے چلے جائیں، نقصان کی طرف نہ جائیں۔ یہ علم نافع کا پہلا کام۔ اب اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر علم نافع تو اتنا جتنا چاہیے حاصل نہ کر سکے، اس میں تیری کمی رہ جائے، یا یہ وقت اس پہ صرف کر لے، اس کے بعد دوسرے درجے کا کام ہے پھر وظائف عبادات اور ذکر و تسبیح اور نوافل۔ یہ اس کے بعد دوسرے درجے کا کام ہے۔ جو درجہ اللہ رب العزت علم نافع کے ذریعے بلند کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے مرتبت انبیاء کو عطا کی، یہ مرتبہ قرآن کو عطا کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں نے علم نافع، علم حاصل کیا، اور حاصل جب کیا، اس کا معنی سمجھتے جائیں 4 شرطوں کے ساتھ ہے۔ علم حاصل کرتا گیا، اسی پر عمل کرتا گیا، اس کی تعلیم دیتا گیا، اس کی دعوت دیتا گیا۔ تو علم ایک پورا کا پورا پروسیس ہے۔ فرمایا علم کی عمل میں نے ریاضت کی، علم میں ریاضت کرتے کرتے میں قطبیت اور غوثیت کے مقام پر جا پہنچا، اور ساری سعادتیں اور بلند رتبے مجھے طریق علم سے نصیب ہو گئے۔ اب فرماتے امام غزالی، اس علم نافع کے عمل کے بعد پھر جو وقت بچے، یا کچھ لوگ اگر یہ کثرت کے ساتھ حاصل نہ کر سکیں تو پھر دوسرا درجہ ہے، پھر وظائف ہیں نفلی عبادات کے، ذکر و تسبیح کے، قرات کے، صلات کے۔ فرائض علم سے بھی اول تھے، فرائض و واجبات کی بات پہلے ہو گئی، اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ اٹھ رہا ہے، اس میں علم نافع سب سے اول درجے کی چیز، اور اس کے بعد پھر نفلی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، نوافل ہیں، نماز ہے، عبادات ہیں، یہ وہ وظائف ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم نافع کے اندر یاد رکھ لیں عمل صالح شامل ہے، یعنی عمل صالح کے بغیر علم کبھی نافع نہیں ہوتا۔ جو علم بلا عمل ہو وہ نافع نہیں ہے، وہ علم
غیر نافع ہے اور کبھی ضرر رساں بھی ہوتا ہے، نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب علم نافع کہا، یہ دو لفظ ہیں، تو علم نافع کا مطلب علم جمع عمل صالح، اور اس کے ساتھ جمع نیت صالحہ۔ علم، عمل صالح اور نیت صالحہ، یہ تین چیزیں جب آپ کی مل گئیں تو وہ علم نافع بنا۔ اس کے بعد پھر نفلی عبادات، اذکار اور تسبیحات۔ فرمایا اگر یہ نفلی عبادات، اذکار اور تسبیحات پہ محنت کریں گے تو یہ درجہ بھی آپ کو عابدین اور صالحین میں شامل کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری حالت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تیسری حالت بھی ہے، اور وہ تیسری حالت یہ ہے ان تشتغل بما یصل منہ خیر الی المسلمین ویدخل بہ سرور علی قلوب المؤمنین۔ فرماتے ہیں کہ تیسری حالت یہ ہے کہ پھر ایسے کام کرے جن کاموں سے مسلمانوں کا بھلا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ محتاج ہے تو اس کی حاجت پوری کر دے، پھر آپ ایسے کاموں میں مشغول ہوں۔ یعنی اپنے اوقات کو اس ترتیب کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے، فرائض عبادات پوری ہو جائیں، واجبات ادا ہو جائیں، اس کے بعد بہتر وقت علم نافع کے حصول اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ و تعلیم پر صرف ہو۔ اس کے بعد بقیہ وقت میں کچھ حصہ عبادات، نوافل، اذکار و تسبیحات میں صرف ہو۔ اس کے بعد کچھ حصہ لوگوں کی خدمت انسانیت پر، ایصال الخیر، لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچانا، لوگوں کے کام آنا۔ فرمایا جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو، بھوکے کو کھانا کھلائیں، حاجت مند کی حاجت روائی کریں، پریشان حال کی مدد کریں، غم زدہ ہے اس کے غم کو دور کریں، دکھی ہے اس کے گھر تعزیت کے لیے جائیں، بیمار ہے عیادت کے لیے جائیں، پریشان حال ہے اپنی بساط کے مطابق اس کی مدد کر کے پریشانی کا ازالہ کریں، دکھی ہے تو اس کے لیے مسکراہٹ کا سامان بنیں، دل کا بوجھ اتاریں، رشتہ دار ان کے حقوق ادا کریں، علماء کی خدمت کریں، فقہا کی، صوفیاء اہل اللہ کی، اللہ والوں کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، دین کے فروغ دینے کی خدمت کریں، دین کے فروغ پر مال خرچ کریں، اشاعت دین پر مال خرچ کریں، لوگوں کو علم دلوائیں، اس پر مال خرچ کریں، اپنی ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ فرمایا یہ سارے کام اطعام فقراء کے، اطعام مساکین کے، مریضوں کی عیادت کے، جنازوں پر جانا، غریبوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، بڑوں کی، اکابر کی ادب احترام بجا لانا، یہ جو حقوق بجا لانا ہے معاملات کے، امام غزالی فرماتے ہیں فَكُلُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ، یہ سارے اعمال نفل اور نفلی عبادات سے افضل ہیں۔ ہم نے کبھی دین کی روح کو ہی نہیں سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے زندگی میں مراتب بھی مقرر نہیں کیے کہ درجات کیا ہیں اعمال کے۔ انسانی خدمت، دکھی کا دکھ دور کرنا، عیادت کرنا، جنازہ پڑھنا، پریشان حال کی پریشانی کا ازالہ کرنا، اکابر بزرگوں کی مدد کرنا، کوئی پریشان ہے اس کے قدم پاؤں دبانا، کسی کا سر دبانا، کسی کو دوائی لا کے دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اعزاء اقارب کی خدمت کرنا، ذوی الارحام خونی رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے علم حاصل کرنا کہ اس کے علم کی سہولت فراہم کرنا۔ جیسے آپ منہاج القرآن کے لیے، ویلفیئر کے لیے، گوشہ درود کے لیے، آغوش کے لیے، غریب طلباء کے لیے، دیگر رفائی کاموں کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، آپ سٹرگل کرتے ہیں، لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں، عمر بھر روزہ رکھنے سے زیادہ اجر ہے، ہر رات کا قیام کرنے سے زیادہ افضل ہے، عمرے اور حج نفلی کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ جتنی نفلی عبادات ہیں عمر بھر بجا لانے سے بڑھ کر یہ خدمت ہے جس سے آپ انسانیت کا بھلا کر رہے ہیں، کسی کے اخلاق سنوار رہے ہیں، یہ بھی خدمت انسانیت ہے، کسی کا دین بچا رہے ہیں، یہ بھی خدمت انسانیت ہے، کسی کو سیدھی راہ پہ لگا رہے ہیں، خدمت انسانیت ہے۔ یہاں اعتکاف گاہ میں قرآن پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، آپ کو قرات بھی سکھاتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں، چھوٹی صورتیں یاد کرواتے ہیں، مسائل فقہ یہاں سکھاتے ہیں مفتی صاحب اور دیگر علماء اور فضلاء۔ یہ سب کچھ صرف ایک عبادت نہیں ہے جس میں تسبیح اور اذکار ہو رہے ہیں، بلکہ کئی عبادتیں ہیں جو اس اعتکاف گاہ میں جمع
فرمائیں جس سے آپ بھی سنور رہے ہیں، دین بھی سنور رہا ہے، انسانیت بھی سنور رہی ہے۔ اور پھر آپ مشن کی خدمت کرنے والے ذمہ داران، آپ اپنے سلیقے امپروو کرتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ورکشاپ ہے۔ اس ورکشاپ کے ذریعے آپ میں کیا کیا کمی رہ گئی، کام میں، لوگوں سے برتاؤ میں کیا کمی رہ گئی، یہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ ورکشاپ میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، ریفریش کر رہے ہیں اپنے نالج کو، سکل سیکھ رہے ہیں۔ جو کمی کوتاہی ہے اسے دور کرنے کا فکر پیدا کر رہے ہیں، جو نہیں کیا اس کے کرنے کا سوچ رہے ہیں، جو غلطیاں کر چکے اس سے ازالہ سوچ رہے ہیں۔ یہ سارا جب اس جگہ بیٹھتے ہیں تو سال میں 10 دن کے لیے یہ روحانی ورکشاپ لگتی ہے۔ کوئی شخص اس میں ترقی کیے بغیر واپس نہ جایا کرے، اس ترقی کو سال بھر پھر اپلائی کیا کرے، ملحوظ رکھے اور محفوظ رکھے۔ تو فرمایا فَكُلُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ، یہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں اور تسبیحات اور اذکار، ان سب سے بڑھ کر یہ خدمات ہیں۔ فَإِنَّ هَذِهِ عِبَادَاتٌ، امام غزالی فرماتے ہیں یہ خود عبادات ہیں۔ عبادات طرح طرح کی ہیں۔ کسی کو اللہ پاک کوئی عبادت دیتا ہے، کسی کو دوسری عبادت دیتا ہے، اس کے ذوق کے مطابق، ضرورت کے مطابق، کسی کو کوئی اور عبادت سونپتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ساری عبادات ہیں۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے، کسی کو یہ سونپتا ہے۔ کسی کو علم دینا، جہالت دور کرنا، علم کا نور دینا، یہ عبادت ہے، یہ عمل۔ عالم جب علم کا نور دیتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ علم دینا بھی عبادت، علم لینا سیکھنا بھی عبادت، تعلیم بھی عبادت، تعلم بھی عبادت۔ کسی کو اللہ یہ عبادت دیتا ہے، کسی کو لوگوں کے حال سنوارنے کی عبادت دیتا ہے، کسی کو لوگوں کا عقیدہ سنوارنے کی، کسی کو لوگوں کی ظاہری حاجات پوری کرنے کی، کسی کی مشکلات دور کرنے کی۔ الغرض یہ طرح طرح کی عبادات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں وضع کر رکھی۔ جتنی حاجتیں ہیں بندوں کی اتنی ہی عبادات ہیں۔ بندے کی ہر حاجت اللہ کی رضا کے لیے پوری کرنا عبادت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ایک چوتھی حالت ہے جس کو فرائض ادا کرنے کے بعد پہلی تینوں کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، نہ علم نافع نصیب ہوا، نہ خیر کے کام نصیب ہوئے، دونوں سے محروم رہ گیا، اور نہ عبادات تو پہلی بات ہو گئی نا، تو علم نافع بھی نصیب نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ وظائف، عبادات، نوافل، ذکر و تسبیح یہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور تیسری چیز مسلمانوں اور انسانوں کی خدمت یہ بھی نصیب نہیں ہوئی، اور دین کی خدمت یہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو پھر چوتھی حالت وہ فرماتے ہیں الحالۃ الرابعہ، اور وہ یہ کہ فاشتغل بحاجاتک اکتسابا علی نفسک او علی عیالک وقد سلم المسلمون منک وامنوا من لسانک ویدک وسلم لک دینک اذا لم ترتکب معصیہ فتنال به درجۃ اصحاب الیمین ان لم تکن من اہل الترقی الی مقامات السابقین۔ چوتھی چیز بیان فرمائی کہ پھر وہ ایک ایسی چیز ہے، اگر پہلی کسی چیز پر تجھے استطاعت نصیب نہ ہو اور تجھے صلاحیت یا تمہیں توفیق نصیب نہ ہو، تو پھر اپنے کام کر، اپنا روزگار کما۔ اس میں ان سارے درجوں سے تو محروم رہ جائے گا، سارے درجوں سے، رتبوں سے، نعمتوں سے، سعادتوں سے، ان سے تو محروم رہ جائے گا، مگر کم سے کم اس شرط کے ساتھ کما کہ رزق حلال کما، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، مگر اس میں شرط یہ ہو کہ مال کما، معیشت کما، مگر تیرے مال سے، تیری زبان سے، تیرے عمل سے، تیری طاقت سے، تیرے وسائل سے لوگ محفوظ رہیں، تیری زبان سے بھی، تیرے ہاتھ سے، تیری طاقت سے، تیرے وسائل سے، تجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب مال کما مگر دوسرے کمانے والے پر طعن و تنقید نہ کر، بس یہ شرط ہے۔ اگر آپ کتنے تاجر ہوں، آپ میں سے تاجر ہوں گے، آپ اپنی تجارت کریں، دوسرے پر تنقید کرنا، دوسرے پر کمنٹ کرنا آپ کا حق نہیں، وہ مفت میں گناہ، ادھر مال کما رہے ہیں، ادھر گناہ کما رہے ہیں، بلا حاصل، اس سے حاصل کچھ نہیں۔
زبان ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی، طبیعت کے اندر ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، وہ جو عیوب نفس کی بات ہوئی تھی، ہم اس کا مواخذہ نہیں کرتے، علاج کی طرف نہیں آتے۔ یعنی کیا ضرورت ہے، آپ ایک بزنس کرتے ہیں، دوسرے بزنس کرنے والے پر کمنٹ کریں، اس کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دوسرے پر منفی بات کی، آپ نے تہمت لگائی، الزام لگایا، برا بھلا کہا، اس کو بے وقوف کہا، اس کا کام اچھا نہیں، دھوکہ دہی کرتا ہے، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی دوسرے پر یہ کمنٹ کرنے کی؟ آپ نے اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر لیا۔ آپ علم دے رہے ہیں، عالم ہیں، معلم ہیں، تبلیغ کریں، دین پھیلائیں، دین علم کا نور دیں، آپ کو ضرورت کیا پیش آئی دوسرے عالم پر تنقید کرنے کی، اس کو برا بھلا کہنے کی، اس کے اوپر طرح طرح کے لقب دینے کی، اس کو گالی گلوچ دینے کی، گمراہ کہنے کی، گمراہ گر کہنے کی، دال مدل کہنے کی، فلاں ایسا ویسا ایسا تیسا کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے اپنے علم کا یہ عبادت کی تھی، اسے بھی برباد کر دیا، اپنے عمل کو برباد کر دیا۔